بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تو آج انشاءاللہ تعالی ہم صحیح مسلم سے نماز کا طریقہ دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو صحیح مسلم سے نماز کے احکام و مسائل، باب نمبر 9 اور حدیث نمبر جو ہے 861 سے شروع ہوتا ہے۔ تو باب نمبر 9 ہے تکبیر تحریمہ اور رکوع کی تکبیر کے ساتھ اور رکوع سے اٹھتے وقت کندھوں کے برابر ہاتھ اٹھانا مستحب ہے، اور یہ کہ جب نمازی سجدے سے سر اٹھائے تو رفع دین نہ کرے۔ باب نمبر 9 آگے حدیث نمبر 861۔ سفیان بن عینہ نے ظاہری سے، انہوں نے سالم سے، اور انہوں نے اپنے والد عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب آپ نماز شروع کرتے تو اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے حتیٰ کہ انہیں کندھوں کے برابر لے آتے، اور رکوع سے پہلے بھی، اس وقت بھی جب رکوع سے سر اٹھاتے، آپ دو سجدوں کے درمیان انہیں نہ اٹھاتے تھے۔ حدیث نمبر 862۔ ابن جریج نے ابن شہاب سے، اور انہوں نے سالم بن عبداللہ سے روایت کی کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اپنے دونوں ہاتھ بلند کرتے حتیٰ کہ آپ کے کندھوں کے سامنے آ جاتے، پھر اللہ اکبر کہتے، پھر جب رکوع کرنا چاہتے تو یہی کرتے، اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو بھی ایسا کرتے، اور جب سجدے سے اپنا سر اٹھاتے تو ایسا نہ کرتے تھے۔ حدیث نمبر 863۔ عقیل اور یونس دونوں نے اسی طرح روایت کی جس طرح ابن جریج نے کی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو دونوں ہاتھ اٹھاتے، پھر تکبیر کہتے۔ انہوں نے بھی حذو من کبئی کے بجائے حذو من کبئی کہا، دونوں کا مفہوم ایک ہے۔ حدیث نمبر 864۔ ابو قلابہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا جب وہ نماز پڑھتے تو اللہ اکبر کہتے، پھر اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے، اور جب رکوع کرنا چاہتے تو اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے، اور جب رکوع سے اپنا سر اٹھاتے تو اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے، اور انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 865۔ ابو عوانہ نے قتادہ سے، انہوں نے نصر بن عاصم سے، انہوں نے حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ اکبر کہتے تو اپنے دونوں ہاتھ بلند کرتے یہاں تک کہ انہیں اپنے کانوں کے برابر لے جاتے، اور جب رکوع کرتے تو پھر اپنے دونوں ہاتھ بلند کرتے یہاں تک کہ انہیں اپنے کانوں کے برابر لے جاتے، اور جب رکوع سے اپنا سر اٹھاتے تو سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے، اور ایسا ہی کرتے۔ حدیث نمبر 866۔ قتادہ سے ابو عوانہ کی بجائے سعد نے باقی مانند اسی سند کے ساتھ روایت کی کہ انہوں مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اور سعید نے کہا یہاں تک کہ دونوں ہاتھ اپنے دونوں کانوں کے کناروں کے سامنے لے جاتے۔ 866 نمبر حدیث 865 کے ہی طرح کی ہے، اس لیے انہوں نے جو ہے اس میں لکھا ہے کہ باقی مانند جو ہے صحیح ہے۔ آگے چلتے ہیں باب نمبر 10۔ نماز میں ہر بار جھکتے اور اٹھتے وقت تکبیر کہنا ثابت ہے سوائے رکوع سے سر اٹھانے کے، وہاں صرف سمیع اللہ لمن حمیدہ کہا جائے گا۔ حدیث نمبر 867۔ ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں نماز پڑھا رہے تھے تو جب بھی وہ جھکتے اور سر اور جسم کو اوپر اٹھاتے تو اللہ اکبر کہتے، پھر جب سلام پھیرا تو کہا اللہ کی قسم میں نماز میں تم سب کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مشابہت رکھتا ہوں۔ حدیث نمبر 868۔ ہمیں ابن جریج نے خبر دی، کہا مجھے ابن شہاب نے ابو بکر بن عبد الرحمن سے روایت بیان کی، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو کھڑے ہوتے ہوئے تکبیر کہتے، پھر رکوع کرتے ہوئے تکبیر کہتے، پھر جب رکوع سے کمر اٹھاتے تو سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے، پھر قیام کی حالت میں ربنا ولک الحمد کہتے، پھر جب سجدہ کرنے کے لیے جھکتے تو تکبیر کہتے، پھر جب اپنا سر اٹھاتے تو تکبیر کہتے، پھر دوسرا سجدہ کرتے وقت تکبیر کہتے، پھر جب سجدے سے اپنا سر اٹھاتے تو تکبیر کہتے۔ آپ پوری نماز میں اسی طرح کرتے یہاں تک کہ اس کو مکمل کر لیتے، اور جب 2 رکعتوں سے بیٹھنے کے بعد اٹھتے تو اس وقت بھی تکبیر کہتے۔ پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نماز میں تم سب کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادہ مشابہ ہوں۔ حدیث نمبر 869۔ عقیل نے ابن شہاب سے روایت کی، کہا مجھے ابو بکر بن عبد الرحمن بن حارث
نے بتایا کہ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو کھڑے ہوتے وقت تکبیر کہتے۔ آگے ابن جریج کی حدیث کی طرح اور عقیل نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول کہ میں نماز میں تم سب کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مشابہ ہوں بیان نہیں کیا۔ حدیث نمبر 870، یونس نے ابن شہاب سے خبر دی کہ مجھے ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے بتایا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب مروان مدینہ میں اپنا نائب بنا کر جاتا تو جب وہ فرض نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو تکبیر کہتے۔ اس کے بعد یونس نے ابن جریج کی حدیث کی مانند بیان کیا۔ ان یونس کی حدیث میں یہ اضافہ ہے جب وہ نماز پوری کر لیتے اور سلام پھیرتے تو مسجد والوں کی طرف منہ کرتے اور کہتے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں نماز میں تم سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہوں۔ حدیث نمبر 871، یحییٰ بن ابی کثیر نے ابو سلمہ سے روایت کی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں جب بھی سر اٹھاتے اور جھکاتے تکبیر کہتے۔ اس پر ہم نے کہا، ابو ہریرہ یہ تکبیر کیا ہے؟ انہوں نے کہا، یقیناً یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہے۔ حدیث نمبر 872، سہیل کے والد ابو صالح نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ وہ جب بھی نماز میں سر جھکاتے اور اٹھاتے تو تکبیر کہتے اور بتاتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 873، معترف سے روایت ہے، انہوں نے کہا، میں نے اور عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء میں نماز پڑھی۔ جب وہ سجدہ کرتے تو تکبیر کہتے، جب اپنا سر اٹھاتے تو تکبیر کہتے اور جب 2 رکعتوں کے بعد کھڑے ہوتے تو تکبیر کہتے۔ جب ہم نماز سے فارغ ہوئے تو عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرا ہاتھ پکڑا، پھر کہا، انہوں نے ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھائی ہے، یا کہا، انہوں نے مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز یاد دلا دی ہے۔ باب نمبر 11، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنے کی فرضیت، اور اگر کوئی فاتحہ اچھی طرح نہ پڑھ سکتا ہو اور نہ اس کے لیے اس کا سیکھنا ہی ممکن ہو تو فاتحہ کے سوا جو پڑھنا آسان ہو پڑھ لے۔ حدیث نمبر 874، سفیان بن عینہ نے ابن شہاب زہری سے، انہوں نے محمود بن ربیع سے اور انہوں نے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، وہ اس بات کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی کوئی نماز نہیں جس نے فاتحۃ الکتاب نہ پڑھی۔ حدیث نمبر 875، یونس نے ابن شہاب سے روایت کی، کہا، مجھے محمود بن ربیع نے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خبر دی، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی کوئی نماز نہیں جس نے القرآن فاتحہ نہیں پڑھی۔ حدیث نمبر 876، صالح نے ابن شہاب سے روایت کیا کہ حضرت محمود بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جن کے چہرے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کنویں سے کلی کر کے پانی کا چھینٹا دیا تھا، انہیں بتایا کہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے القرآن کی قرأت نہ کی اس کی کوئی نماز نہیں۔ حدیث نمبر 877، زہری کے ایک اور شاگرد معمر نے اسی سند کے ساتھ اس کے مانند روایت کی اور یہ اضافہ کیا، فاتحہ اور اس کے بعد قرآن کا کچھ حصہ۔ حدیث نمبر 878، سفیان بن عینہ نے عوا بن عبد الرحمن سے خبر دی، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کوئی نماز پڑھی اور اس میں القرآن کی قرأت نہ کی تو وہ ناقص ہے۔ 3 مرتبہ فرمایا، یعنی پوری ہی نہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا، ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں، انہوں نے کہا، اس کو اپنے دل میں پڑھ لو، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے نماز اپنے اور بندے کے درمیان آدھی آدھی تقسیم کی ہے اور میرے بندے نے جو مانگا اس کا ہے۔ جب بندہ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ کے لیے جو جہانوں کا رب ہے کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ اور جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، سب سے زیادہ رحم کرنے والا، ہمیشہ مہربانی کرنے والا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ پھر جب وہ کہتا ہے مالک یوم الدین، جزا کے دن کا مالک، تو اللہ فرماتا ہے، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ اور ایک دفعہ فرمایا،
میرے بندے نے اپنے معاملات میرے سپرد کر دیے۔ پھر جب وہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے یہ حصہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور میرے بندے نے جو مانگا اس کا ہے۔ اور جب وہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ہمیں راہ راست دکھاؤ ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعام فرمایا، نہ غضب کیے گئے لوگوں کی ہو اور نہ گمراہوں کی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے کا ہے جو اس نے مانگا۔ سفیان نے کہا مجھے یہ روایت عطاء بن عبد الرحمن بن یعقوب نے سنائی، میں ان کے پاس گیا، وہ گھر میں بیمار تھے، میں نے ان سے اس حدیث کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے مجھے یہ حدیث سنائی۔ حدیث نمبر 879، مالک بن انس نے علاء بن عبد الرحمن سے روایت کی، انہوں نے ہشام بن زہرہ کے آزاد کردہ غلام ابو صائب سے سنا، کہتے تھے میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس طرح پچھلی روایت ہے، جو پچھلی روایت گزر چکی ہے یہ اسی طرح کی ایک روایت ہے، لیکن انہوں نے پورا نقل نہیں کیا، صرف یہ بول دیا کہ پچھلی روایت جیسے ہے ویسے ہی ہے۔ یہ حضرت ابو صائب جو ہیں حضرت ابو ہریرہ کے شاگرد بھی ہیں۔ حدیث نمبر 880، ابن جریج نے بتایا کہ ہمیں عطاء بن عبد الرحمن نے خبر دی، کہا مجھے عبداللہ بن ہشام بن زہرہ کے بیٹوں کے آزاد کردہ غلام ابو صائب نے بتایا کہ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ سے سنا، کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کوئی نماز پڑھی اور اس میں القرآن نہ پڑھی۔ آگے سفیان کی حدیث کے مانند ہے اور مالک بن انس اور ابن جریج دونوں کی روایت میں ہے، اللہ عز و جل نے فرمایا میں نے نماز اپنے اور بندے کے درمیان آدھی آدھی تقسیم کی ہے، اس کا آدھا حصہ میرے لیے ہے اور آدھا میرے بندے کے لیے۔ حدیث نمبر 881، ابو اویس نے کہا مجھے علاء نے خبر دی، کہا میں نے اپنے والد سے اور ابو صائب سے سنا، وہ دونوں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم نشین تھے۔ ان دونوں نے کہا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کوئی نماز ادا کی اور اس میں فاتحۃ الکتاب نہ پڑھی تو وہ نماز ادھوری ہے۔ آپ نے 3 دفعہ یہ جملہ فرمایا۔ آگے مذکورہ والا اساتذہ مالک، سفیان، ابن جریج کی حدیث کی طرح ہے، جو حدیثیں پیچھے گزر چکی ہیں انہی کی طرح ہے۔ حدیث نمبر 882، حبیب بن شہید سے روایت ہے، کہا میں نے عطاء سے سنا، وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرات کے بغیر کوئی نماز نہیں۔ ابو ہریرہ نے کہا جو نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے اونچی قرات سے ادا کی، ہم نے بھی تمہارے لیے وہ اونچی قرات سے ادا کی، اور جس نماز میں آپ نے قرات کو مخفی رکھا ہم نے بھی اسے تمہارے لیے مخفی رکھا۔ حدیث نمبر 883، ابن جریج نے عطاء سے خبر دی، کہا حضرت ابو ہریرہ نے کہا نماز پڑھنے والا پوری نماز میں ہر رکعت میں قرات کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرات ہمیں بلند آواز سے سنائی ہم نے بھی تمہیں سنائی، اور جو آپ نے ہم سے آواز آہستہ کر کے مخفی رکھی ہم نے اسے تم سے مخفی رکھا۔ ایک آدمی نے ان سے کہا اگر میں القرآن سے زیادہ نہ پڑھوں، تو انہوں نے کہا اگر اس سے زیادہ پڑھو تو بہتر ہے، اور اگر اس فاتحہ پر رک جاؤ تو وہ تمہیں کفایت کرے گی۔ حدیث نمبر 884، حبیب معلم سے روایت ہے، انہوں نے عطاء سے روایت کی، کہا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہر نماز میں قرات ہے، تو جو قرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سنائی ہم نے تمہیں سنائی، اور جو انہوں نے ہم سے پوشیدہ رکھی ہم نے وہ تم سے پوشیدہ رکھی، اور جس نے الکتاب پڑھ لی تو اس کے لیے وہ کافی ہے، اور جس نے اس سے زائد پڑھا تو وہ بہتر ہے۔ حدیث نمبر 885، یحییٰ بن سعید نے عبید اللہ سے روایت کی، کہا مجھے سعید بن ابی سعید نے اپنے والد کیسان بن سعد سے حدیث سنائی، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو ایک آدمی مسجد کے اندر آیا اور نماز پڑھی، پھر آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلام کا جواب دیا اور فرمایا واپس جاؤ اور نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ آدمی واپس گیا اور اسی طرح نماز پڑھی جیسے پہلے پڑھی تھی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور سلام عرض کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعلیک السلام،
پھر فرمایا واپس جاؤ، پھر سے نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ یہاں تک کہ آپ نے 3 دفعہ ایسا ہی کیا تو اس آدمی نے عرض کی، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں اس سے بہتر ادا نہیں کر سکتا، آپ مجھے سکھا دیجیے۔ آپ نے فرمایا جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اللہ اکبر کہو، پھر تمہیں جتنا قرآن میسر ہو آسانی سے پڑھا جا سکے پڑھو، پھر رکوع کرو حتیٰ کہ رکوع کرتے ہوئے تمہیں پوری طرح اطمینان ہو جائے، پھر رکوع سے سر اٹھاؤ حتیٰ کہ قیام کی حالت میں سیدھے ہو جاؤ، پھر سجدہ کرو حتیٰ کہ سجدہ کرتے ہوئے تمہیں پوری طرح اطمینان ہو جائے، پھر سر اٹھاؤ حتیٰ کہ اطمینان سے بیٹھ جاؤ، پھر اپنی پوری نماز میں اس طرح کرو۔ حدیث نمبر 886 ابو اسامہ اور عبداللہ بن نمیر سے عبید اللہ سے، انہوں نے سعید بن ابی سعید سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ ایک آدمی نے مسجد میں داخل ہو کر نماز پڑھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جانب تشریف فرما تھے، پھر دونوں نے اسی واقعے کی مانند حدیث بیان کی، اور اس حدیث کے ابتدائی حصے میں ان دونوں نے یہ اضافہ کیا، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو خوب اچھی طرح وضو کرو، پھر قبلے کی طرف رخ کرو، پھر تکبیر کہو۔ باب نمبر 12 مقتدی کو امام کے پیچھے بلند آواز سے قرأت کرنے کی ممانعت۔ حدیث نمبر 887 ابو عوانہ نے قتادہ سے، انہوں نے زرارہ بن عفا سے، اور انہوں نے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ظہر یا عصر کی نماز پڑھائی، پھر فرمایا تم میں سے کس نے میرے پیچھے سبح اسم ربک الاعلی پڑھی؟ تو ایک آدمی نے کہا میں نے، اور خیر کے سوا اس سے میں اور کچھ نہیں چاہتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے علم ہو گیا کہ تم میں سے کوئی مجھے اس یعنی قرأت میں الجھا رہا ہے۔ حدیث نمبر 888 شعبہ نے قتادہ سے روایت کی، انہوں نے زرارہ بن عفا سے سنا، اور وہ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھی تو ایک آدمی نے آپ کے پیچھے سبح اسم ربک الاعلی پڑھنی شروع کر دی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو فرمایا تم میں سے کس نے پڑھا، یا فرمایا تم میں سے پڑھنے والا کون ہے؟ ایک آدمی نے کہا میں ہوں۔ آپ نے فرمایا میں سمجھا کہ تم میں سے کوئی مجھے اس میں الجھا رہا ہے۔ حدیث نمبر 899 قتادہ کے ایک شاگرد ابن ابی عروبہ نے اسی سند کے ساتھ مذکورہ بالا روایت بیان کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی اور فرمایا میں جان گیا کہ تم میں سے کوئی مجھے اس میں الجھا رہا ہے۔ باب نمبر 13 ان لوگوں کی دلیل جو کہتے ہیں بسم اللہ بلند آواز سے نہیں پڑھی جائے گی۔ حدیث نمبر 890 ہم سے محمد بن جعفر نے حدیث بیان کی، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، کہا میں نے قتادہ کو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہوئے سنا، کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر، عمر اور عثمان رضوان اللہ مجمعین کے ساتھ نماز پڑھی، میں نے ان میں سے کسی کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے نہیں سنا۔ حدیث نمبر 891 محمد بن جعفر کے بجائے ابو داؤد نے شعبہ سے اسی سند سے روایت کی، اور یہ اضافہ کہ شعبہ نے کہا میں نے قتادہ سے کہا کیا آپ نے یہ روایت انس سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، ہم نے ان سے اس کے بارے میں پوچھا تھا۔ حدیث نمبر 892 اوزاعی نے عبدہ سے روایت کی، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کلمات بلند آواز سے پڑھتے تھے، سبحانک اللہم و بحمدک تبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اے اللہ تو اپنی حمد کے ساتھ پاک ہے، تیرا نام بڑا بابرکت ہے اور تیری عظمت و شان بڑی بلند ہے، اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ نیز اوزاعی ہی کی قتادہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنی روایت کی خبر دیتے ہوئے ان اوزاعی کی طرف لکھ بھیجا کہ انہوں انس نے قتادہ کو حدیث سنائی، کہا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر، عمر و عثمان رضوان اللہ مجمعین کے پیچھے نماز پڑھی ہے، وہ نماز کا آغاز الحمدللہ رب العالمین سے کرتے تھے، وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند آواز سے نہیں کہتے تھے، نہ قرأت کے شروع میں اور نہ اس کے آخر میں ہی دوسری صورت کے آغاز پر۔ حدیث نمبر 893 اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ نے بتایا کہ انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ یہی سابقہ حدیث بیان کرتے تھے۔ باب نمبر 14
ان لوگوں کی دلیل جن کے نزدیک بسم اللہ سورہ برات کے سوا ہر سورت کی ابتدا میں ایک آیت ہے۔ حدیث نمبر 894، علی بن حجر سعدی اور ابو بکر بن ابی شیبہ نے الفاظ انہی کے ہیں۔ علی بن مسہر سے روایت کی، انہوں نے مختار بن فلفل سے، انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تھے، جب اسی اثنا میں آپ کچھ دیر کے لیے نیند جیسی کیفیت میں چلے گئے، پھر آپ نے مسکراتے ہوئے اپنا سر اٹھایا تو ہم نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کس بات پر ہنسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی مجھ پر ایک سورت نازل کی گئی ہے۔ پھر آپ نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، بلا شبہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، بس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں، یقیناً آپ کا دشمن ہی جڑ کٹا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تم جانتے ہو کوثر کیا ہے؟ ہم نے کہا اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایک نہر ہے جس کا میرے رب عز و جل نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے، اس پر بہت بھلائی ہے، اور وہ ایک حوض ہے جس پر قیامت کے دن میری امت پانی پینے کے لیے آئے گی، اس کے برتن ستاروں کی تعداد میں ہیں، ان میں سے ایک شخص کو کھینچ لیا جائے گا تو میں عرض کروں گا اے میرے رب یہ میری امت سے ہے، تو وہ فرمائے گا آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا نئی باتیں نکالیں۔ علی بن حجر نے اپنی حدیث میں یہ اضافہ کیا آپ مسجد میں ہمارے درمیان تھے اور احدثوا بعدک کی جگہ احدث بعدک، اس نے نئی بات نکال لی کہا۔ حدیث نمبر 895، ابن فضیل نے مختار بن فلفل سے روایت کی، انہوں نے کہا میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیند جیسی کیفیت میں چلے گئے آگے، جس طرح ابن مسہر کی حدیث ہے۔ البتہ انہوں ابن فضیل نے یہ الفاظ کہے ایک نہر ہے جس کا میرے رب نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے اور اس پر ایک حوض ہے، اور یہ نہیں کہا اس کے برتنوں کی تعداد ستاروں کے برابر ہے۔ باب نمبر 15، تکبیر تحریمہ کے بعد سینے سے نیچے اور ناف سے اوپر دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھنا اور سجدے میں دونوں ہاتھ زمین پر کندھوں کے برابر رکھنا۔ حدیث نمبر 896، حمام نے کہا ہمیں محمد بن جہادہ نے حدیث سنائی، کہا مجھے عبد الجبار بن وائل نے حدیث سنائی، انہوں نے علقمہ بن وائل اور ان کے آزاد کردہ غلام سے روایت کی کہ ان دونوں نے ان کے والد حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کی کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نے نماز میں جاتے وقت اپنے دونوں ہاتھ بلند کیے، تکبیر کہی، حمام نے بیان کیا کانوں کے برابر بلند کیے، پھر اپنا کپڑا اوڑھ لیا، دونوں ہاتھ کپڑے کے اندر لے گئے، پھر اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھا، پھر جب رکوع کرنا چاہا تو اپنے دونوں ہاتھ کپڑے سے نکالے، پھر انہیں بلند کیا، پھر تکبیر کہی اور رکوع کیا، پھر جب سمیع اللہ لمن حمدہ کہا تو اپنے دونوں ہاتھ بلند کیے، پھر جب سجدہ کیا تو اپنی دونوں ہتھیلیوں کے درمیان سجدہ کیا۔ باب نمبر 16، نماز میں تشہد۔ حدیث نمبر 897، جریر نے منصور سے، انہوں نے ابو وائل سے اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا ہم نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کہتے تھے اللہ پر سلام ہو، فلاں پر سلام ہو، بخاری کی روایت میں جبریل و میکائیل پر سلام ہو۔ تو ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا بلا شبہ اللہ خود سلام ہے، لہٰذا جب تم میں سے کوئی نماز میں پڑھے تو کہے بقا و بادشاہت، اختیار و عظمت اللہ ہی کے لیے ہے، اور ساری دعائیں اور ساری پاکیزہ چیزیں بھی اسی کے لیے ہیں۔ اے نبی آپ پر سلام ہو اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں، ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر سلام ہو۔ جب کوئی شخص یہ دعائیہ کلمات کہے گا تو یہ آسمان و زمین میں اللہ کے ہر نیک بندے تک پہنچیں گے، پھر کہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، پھر جو مانگنا چاہے اس کا انتخاب کر لے۔ حدیث نمبر 898، جریر کی بجائے شعبہ نے منصور سے باقی مانند اسی سند کے ساتھ اس طرح حدیث بیان کی، اور انہوں نے پھر جو مانگنا چاہے اس کا انتخاب کر لے کہ کلمات بیان نہیں کیے۔
حدیث نمبر 899 میں منصور کے ایک اور شاگرد زائدہ نے ان سے اسی سند کے ساتھ ان دونوں جریر اور شعبہ کی حدیث کی طرح حدیث بیان کی، لیکن آخری کلمات میں ما شاء جو چاہے کی جگہ ما احب جو پسند کرے کے الفاظ کہے۔ حدیث نمبر 900 اعمش نے ابو وائل شکیک سے اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا جب ہم نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھتے تھے، آگے منصور کی حدیث کی طرح ہے، اور کہا اس کے بعد دعا کا انتخاب کر لے۔ حدیث نمبر 901 عبداللہ بن صحبرہ نے کہا میں نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے تشہد سکھایا، میری ہتھیلی آپ کی دونوں ہتھیلیوں کے درمیان تھی، بالکل اسی طرح جیسے آپ مجھے قرآنی سورت کی تعلیم دیتے تھے، اور انہوں ابن صحبرہ نے تشہد اس طرح بیان کیا جس طرح سابقہ راویوں نے بیان کیا۔ حدیث نمبر 902 امام مسلم نے قتیبہ بن سعید اور محمد بن رمح بن مہاجر کی سندوں سے لیث سے، انہوں نے ابو زبیر سے، انہوں نے سعید بن جبیر اور طاؤس سے، اور انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں تشہد اس طرح سکھاتے جس طرح قرآن کی کوئی سورت سکھاتے تھے، چنانچہ آپ فرماتے تھے بقا و بادشاہت، عظمت و اختیار و کثرت خیر، ساری دعائیں اور ساری پاکیزہ چیزیں اللہ ہی کے لیے ہیں، آپ پر سلام ہو اے نبی، اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں، ہم پر اللہ کے نیک بندوں پر سلام ہو، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اور ابن رمح کی روایت میں السورۃ من القرآن کے بجائے کما یعلمون القرآن جس طرح آپ قرآن سکھاتے تھے ہیں۔ حدیث نمبر 903 عبد الرحمن بن حمید نے کہا مجھے ابو زبیر نے طاؤس کے حوالے سے حضرت ابن عباس سے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں تشہد یوں سکھاتے تھے جیسے آپ ہمیں قرآن کی سورت سکھاتے تھے۔ حدیث نمبر 904 ابو عوانہ نے قتادہ سے، انہوں نے یونس بن جبیر سے، اور انہوں نے خطان بن عبداللہ رکاشی سے روایت کی، انہوں نے کہا میں نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک نماز پڑھی، جب وہ قعدہ نماز میں تشہد کے لیے بیٹھنے کے قریب تھے تو لوگوں میں سے ایک شخص نے کہا نماز کو نیکی اور زکوٰۃ کے ساتھ رکھا گیا ہے۔ جب ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پوری کر لی تو مڑے اور کہا تم میں سے یہ بات کہنے والا کون تھا؟ تو سب لوگ مارے ہیبت کے چپ رہے۔ انہوں نے پھر کہا تم میں سے یہ بات کہنے والا کون تھا؟ تو لوگ ہیبت کے مارے پھر چپ رہے۔ تو انہوں نے کہا اے خطان، لگتا ہے تو نے یہ بات کہی ہے۔ انہوں نے کہا میں نے یہ نہیں کہا، البتہ مجھے ڈر تھا کہ آپ اس کے سبب میری سرزنش کریں گے۔ تو لوگوں میں سے ایک آدمی نے کہا میں نے یہ بات کہی تھی اور میں نے اس سے بھلائی کے سوا اور کچھ نہ چاہا تھا۔ تو ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیا تم نہیں جانتے کہ تمہیں اپنی نماز میں کیسے کہنا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا، آپ نے ہمارے لیے ہمارا طریقہ واضح کیا اور ہمیں ہماری نماز سکھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم نماز پڑھو تو اپنی صفوں کو سیدھا کرو، پھر تم میں سے ایک شخص تمہاری امامت کرے، جب وہ تکبیر کہے تم تکبیر کہو، اور جب وہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تم آمین کہو، اللہ تمہاری دعا قبول فرمائے گا۔ پھر جب وہ تکبیر کہے اور رکوع کرے تم تکبیر کہو، رکوع کرو، امام تم سے پہلے رکوع میں جائے گا اور تم سے پہلے سر اٹھائے گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو مقتدی کی طرف سے رکوع میں جانے کی یہ تاخیر اس تاخیر کا بدل ہوگی جو رکوع سے سر اٹھانے میں ہوگی، اور جب امام سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے تو تم ربنا لک الحمد کہو، اللہ تمہاری بات سنے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے فرمایا ہے، اللہ نے اسے سن لیا جس نے اس کی حمد بیان کی۔ اور جب امام تکبیر کہے اور سجدہ کرے تم تکبیر کہو اور سجدہ کرو، امام تم سے پہلے سجدہ کرے گا اور تم سے پہلے سر اٹھائے گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو یہ طاہیر اس طاہیر کا بدل ہوگی، اور جب وہ قعدہ میں ہو تو تمہارا پہلا بول یہ ہو بقا و بادشاہت، اختیار و عظمت، سب پاک چیزیں اور ساری دعائیں اللہ کے لیے ہیں۔ اے نبی آپ پر سلام اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں، ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر سلام ہو،
میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ حدیث نمبر 905، ابو اسامہ نے سعید بن ابی عروبہ سے حدیث بیان کی، نیز معاذ بن ہشام نے اپنے والد سے حدیث بیان کی، اسی طرح جریر نے سلیمان تمیمی سے خبر دی۔ ان سب ابن ابی عروبہ، ہشام اور سلمان نے قتادہ سے اسی سابقہ حدیث کے مانند روایت کی، البتہ قتادہ سے سلمان اور ان سے جریر کی بیان کردہ حدیث میں یہ اضافہ ہے، جب امام پڑھے تو تم غور سے سنو۔ اور ابو عوانہ کے شاگرد کامل کی حدیث کے علاوہ ان میں سے کسی کی حدیث میں اللہ عز و جل نے اپنے نبی کی زبان سے فرمایا ہے، اللہ نے اسے سن لیا جس نے اس کی حمد کی کے الفاظ نہیں ہیں۔ ابو اسحاق نے کہا، ابو نضر کے بانجے ابو بکر نے اس حدیث کے متعلق بات کی تو امام مسلم نے کہا، آپ کو سلیمان سے بڑا حافظ چاہیے۔ اس پر ابو بکر نے امام مسلم سے کہا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث۔ پھر ابو بکر نے کہا، وہ صحیح ہے، یعنی یہ اضافہ کہ جب امام پڑھے تو تم خاموش رہو۔ امام مسلم نے جواباً کہا، وہ میرے نزدیک بھی صحیح ہے۔ تو ابو بکر نے کہا، آپ نے اسے یہاں کیوں نہ رکھا، درج کیا؟ امام مسلم نے جواباً کہا، ہر وہ چیز جو میرے نزدیک صحیح ہے میں نے اسے یہاں نہیں رکھا، یہاں میں نے صرف ان احادیث کو رکھا ہے جن کی صحت پر انہوں محدثین نے اتفاق کیا۔ حدیث نمبر 906، قتادہ کے ایک اور شاگرد معمر نے اسی سند کے ساتھ مذکورہ بالا حدیث روایت کی اور اپنی حدیث میں کہا، چنانچہ اللہ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے فیصلہ کر دیا کہ اللہ نے اسے سن لیا جس نے اس کی حمد بیان کی، قالا کی بجائے قضا کا لفظ روایت کیا۔ تشہد کے الفاظ کہنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنا۔ حدیث نمبر 907، نعیم بن عبداللہ مجمر سے روایت ہے، محمد بن عبداللہ بن زید انصاری نے محمد کے والد عبداللہ بن زید وہی ہیں جن کو نماز کے لیے اذان خواب میں دکھائی گئی تھی، انہیں ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بتایا کہ انہوں نے کہا، ہم سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، چنانچہ بشیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے عرض کی، اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ پر درود بھیجنے کا حکم دیا ہے تو ہم آپ پر درود کیسے بھیجیں؟ انہوں نے کہا، اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو گئے، حتیٰ کہ ہم نے تمنا کی کہ انہوں نے آپ سے یہ سوال نہ کیا ہوتا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کہو، اے اللہ رحمت فرما محمد اور محمد کی آل پر، جیسے تو نے رحمت فرمائی ابراہیم کی آل پر، اور برکت نازل فرما محمد اور محمد کی آل پر، جیسے تو نے سب جہانوں میں برکت نازل فرمائی ابراہیم کی آل پر۔ بلا شبہ تو سزاوار حمد ہے، عظمتوں والا ہے، اور سلام اسی طرح ہے جیسے تم پہلے جان چکے ہو۔ حدیث نمبر 908، محمد بن جعفر نے کہا، ہمیں شعبہ نے حکم سے حدیث سنائی، انہوں نے کہا، میں نے ابن ابی لیلہ سے سنا، انہوں نے کہا، مجھے حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے اور کہنے لگے، کیا میں تمہیں ایک تحفہ نہ دوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری طرف تشریف لائے تو ہم نے عرض کی، ہم یہ تو جان چکے ہیں کہ ہم آپ پر سلام کیسے بھیجیں، یہ بتائیں ہم آپ پر صلات کیسے بھیجیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کہو، اے اللہ محمد اور محمد کی آل پر رحمت فرما، جیسے تو نے ابراہیم کی آل پر رحمت فرمائی، بلا شبہ تو سزاوار حمد عظمتوں والا ہے۔ اے اللہ محمد اور محمد کی آل پر برکت نازل فرما، جیسے تو نے ابراہیم کی آل پر برکت نازل فرمائی، بلا شبہ تو سزاوار حمد ہے، عظمتوں والا ہے۔ حدیث نمبر 909، وکیع نے شعبہ اور مصر سے اسی سند کے ساتھ حکم سے اس کی مانند روایت کی، اور مصر کی حدیث میں یہ جملہ نہیں ہے، کیا میں تمہیں ایک تحفہ نہ دوں؟ حدیث نمبر 910، اسماعیل بن زکریہ نے احمش، مصر اور مالک بن مغول سے روایت کی، اور ان سب نے حکم سے اسی سند کے ساتھ سابقہ حدیث کی مانند روایت کی، البتہ اسماعیل نے کہا، مبارک علی محمد، اور اس سے پہلے اللہم نہیں کہا۔ حدیث نمبر 911، عمر بن سلیم نے کہا، مجھے حضرت ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ انہوں صحابہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، ہم آپ پر صلات کیسے بھیجیں؟ آپ نے فرمایا، کہو، اے اللہ رحمت فرما محمد پر اور آپ کی ازواج اور آپ کی اولاد پر،
جیسے تو نے ابراہیم کی آل پر رحمت فرمائی اور برکت نازل فرما محمد اور آپ کی ازواج اور آپ کی اولاد پر، جیسے تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم کی آل پر، بلا شبہ تو سزاوار حمد ہے، عظمتوں والا ہے۔ حدیث نمبر 912 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار رحمت نازل فرمائے گا۔ باب نمبر 18 سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد اور آمین کہنا۔ حدیث نمبر 913 سمائی نے ابو صالح سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب امام سمیع اللہ لمن حمدہ اللہ نے سن لیا جس نے اس کی تعریف کی کہے تو تم کہو اللہم ربنا لک الحمد، اے اللہ ہمارے رب سب تعریف تیرے لیے ہے، کیونکہ جس کا قول فرشتوں کے قول کے موافق ہو گیا اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ حدیث نمبر 914 سہیل نے اپنے والد ابو صالح سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مذکورہ بالا راوی سمیع کی حدیث کے مانند روایت کی۔ حدیث نمبر 915 مالک نے ابن شہاب سے، انہوں نے سعید بن مسیب سے اور ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے روایت کی کہ ان دونوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب امام آمین کہے تم بھی آمین کہو، کیونکہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو جائے گی اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ابن شہاب نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آمین کہتے تھے۔ حدیث نمبر 916 مالک کے بجائے یونس نے ابن شہاب سے، انہوں نے ابن مسیب اور ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے روایت کی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا۔ آگے مالک کی مذکورہ بالا روایت کی طرح ہے، البتہ یونس نے ابن شہاب کا قول بیان نہیں کیا۔ حدیث نمبر 917 ابو یونس سلیم بن جبیر نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی نماز میں آمین کہے اور فرشتے آسمان میں آمین کہیں اور ایک آمین دوسری آمین کے موافق ہو جائے تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حدیث نمبر 918 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک اور شاگرد اعرج کے حوالے سے روایت ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے ایک شخص آمین کہے اور فرشتے آسمانوں میں آمین کہیں اور ایک آمین دوسرے کے موافق ہو جائے تو اس شخص کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حدیث نمبر 919 حمام بن منبع نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی گزشتہ حدیث کی طرح حدیث بیان کی۔ حدیث نمبر 920 سہیل کے والد ابو صالح نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب قاری غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے اور جو اس کے پیچھے ہے وہ بھی آمین کہے اور اس کا کہنا آسمان والوں کی کہی ہوئی آمین کے موافق ہو جائے تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ باب نمبر 19 مقتدی کی طرف سے امام کی اقتداء۔ حدیث نمبر 921 سفیان بن عینہ نے زہری سے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ کہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھوڑے سے گر گئے تو آپ کا دایاں پہلو چھل گیا، ہم آپ کے ہاں آپ کی عیادت کے لیے حاضر ہوئے، نماز کا وقت ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بیٹھ کر نماز پڑھائی، چنانچہ ہم نے آپ کے اشارے پر آپ کے پیچھے بیٹھ کر نماز پڑھی۔ پھر جب آپ نے نماز پوری کی تو فرمایا، امام اسی لیے بنایا گیا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے، چنانچہ جب وہ تکبیر کہے تم تکبیر کہو، جب وہ سجدہ کرے تم سجدہ کرو، جب وہ سر اٹھائے تو تم سر اٹھاؤ، اور جب وہ سمیع اللہ لمن حمدہ اللہ نے اسے سن لیا جس نے اس کی حمد بیان کی کہے تو تم ربنا لک الحمد کہو، اور جب وہ بیٹھ کر نماز پڑھے تو تم بھی بیٹھ کر نماز پڑھو۔ حدیث نمبر 922 سفیان کے بجائے لیث نے ابن شہاب زہری سے، انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھوڑے سے گر گئے اور آپ کا ایک پہلو چھل گیا تو آپ نے ہمیں بیٹھ کر نماز پڑھائی، آگے سابقہ حدیث کی طرح بیان کیا۔ حدیث نمبر 923 یونس نے ابن شہاب زہری سے روایت کی، انہوں نے کہا مجھے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے سے گر گئے اور آپ کا دایاں پہلو چھل گیا، پھر ان دونوں نے
سفیان اور لیث نے کی روایت کے مانند روایت کی، البتہ یونس نے یہ اضافہ کیا، اور جب وہ امام کھڑا ہو کر نماز پڑھے تو تم بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھو۔ حدیث نمبر 924 مالک بن انس نے زہری سے اور انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پر سوار ہوئے اور اس سے گر پڑے، اس سے آپ کا دایاں پہلو چھل گیا۔ آگے مذکورہ والا تینوں راویوں کی طرح روایت کی، اور اس میں بھی یہ ہے جب وہ امام کھڑا ہو کر نماز پڑھے تو تم بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھو۔ حدیث نمبر 925 معمر نے زہری سے روایت کی، انہوں نے کہا مجھے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے سے گر پڑے جس سے آپ کا دایاں پہلو چھل گیا۔ آگے سابقہ حدیث کے مانند حدیث بیان کی، اس میں یونس اور مالک والا اضافہ نہیں ہے۔ حدیث نمبر 926 عبدہ بن سلیمان نے ہشام بن عروہ سے روایت کی، انہوں نے اپنے والد سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے۔ آپ کے صحابہ میں سے کچھ لوگ آپ کے پاس آپ کی بیمار پرسی کے لیے حاضر ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر نماز پڑھی تو انہوں نے آپ کی ابتدا میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنی شروع کی۔ آپ نے انہیں اشارہ کیا کہ بیٹھ جاؤ تو وہ بیٹھ گئے۔ جب آپ نماز سے فارغ ہو گئے تو آپ نے فرمایا امام اسی لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے، جب وہ رکوع کرے تو تم رکوع کرو، اور جب وہ رکوع و سجود سے سر اٹھائے تو پھر تم بھی سر اٹھاؤ، اور جب وہ بیٹھ کر نماز پڑھے تم بھی بیٹھ کر نماز پڑھو۔ حدیث نمبر 927 حماد بن زید اور عبداللہ بن نمیر نے ہشام بن عروہ سے باقی مانند سابقہ سند کے ساتھ اسی کے مانند روایت بیان کی ہے۔ حدیث نمبر 928 لیث نے ابو زبیر سے اور انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار پڑ گئے اور ہم نے آپ کی ابتدا میں نماز پڑھی جبکہ آپ بیٹھے ہوئے تھے، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی تکبیر لوگوں کو سنا رہے تھے۔ آپ نے ہماری طرف توجہ فرمائی اور ہمیں کھڑے ہوئے دیکھا تو آپ نے ہمیں اشارہ فرمایا جس پر ہم بیٹھ گئے، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا میں بیٹھ کر نماز پڑھی۔ جب آپ نے سلام پھیرا تو فرمایا تم ابھی وہ کام کرنے لگے تھے جو فارسی اور رومی کرتے ہیں، وہ اپنے بادشاہوں کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں حالانکہ وہ بادشاہ بیٹھے ہوتے ہیں، ایسا نہ کیا کرو، اپنے ائمہ کی اقتداء کرو۔ امام اگر کھڑا ہو کر نماز پڑھے تو تم بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھو، اور اگر وہ بیٹھ کر نماز پڑھے تو تم بھی بیٹھ کر نماز پڑھو۔ حدیث نمبر 929 عبد الرحمن رواسی نے ابو زبیر سے اور انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پیچھے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر کہتے تو ابو بکر بھی تکبیر کہتے تاکہ ہمیں سنائے۔ پھر لیث کی مذکورہ بالا روایت کی طرح بیان کیا۔ حدیث نمبر 930 ایرج نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام اقتداء ہی کے لیے بنایا گیا ہے، اس لیے اس کی مخالفت نہ کرو، چنانچہ جب وہ تکبیر کہے تو تم تکبیر کہو، اور جب وہ رکوع کرے تم رکوع کرو، اور جب وہ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے تم اللہم ربنا لک الحمد کہو، اور جب وہ سجدہ کرے تو تم سجدہ کرو، اور جب وہ بیٹھ کر نماز پڑھے تم بھی بیٹھ کر نماز پڑھو۔ حدیث نمبر 931 حمام بن منبع سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی سابقہ حدیث کی مانند روایت بیان کی۔ باب نمبر 20 تکبیر وغیرہ میں امام سے سبقت لے جانے کی ممانعت۔ حدیث نمبر 932 اعمش نے ابو صالح سے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تعلیم دیتے تھے، فرماتے تھے امام سے آگے نہ بڑھو، جب وہ تکبیر کہے تم تکبیر کہو، جب وہ ولدالضالین کہے تم آمین کہو، اور جب وہ رکوع کرے تو تم رکوع کرو، اور جب وہ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے تو تم اللہم ربنا لک الحمد کہو۔ حدیث نمبر 933 سہیل بن ابی صالح نے اپنے والد ابو صالح سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی سابقہ حدیث کی ہم معنی روایت کی سوائے اس حصے کے جب وہ ولدالضالین کہے تم آمین کہو، اور یہ حصہ بڑھایا اور تم اس سے پہلے سر نہ اٹھاؤ۔ حدیث نمبر 934
ابو علقمہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا، کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً امام ایک ڈال ہے، تم اس کے پیچھے پیچھے رہو، چنانچہ جب وہ بیٹھ کر نماز پڑھے تو تم بھی بیٹھ کر نماز پڑھو، اور جب وہ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے تو تم اللہم ربنا لک الحمد کہو، کیونکہ جب زمین والے کا کہا ہوا آسمان والوں کے کہنے کے موافق ہو جائے گا تو اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جائیں گے۔ حدیث نمبر 935۔ ابو علقمہ کے بجائے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام ابو یونس نے حدیث بیان کی، کہا میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام اس لیے بنایا گیا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، جب وہ تکبیر کہے تم تکبیر کہو، جب وہ رکوع کرے تو تم رکوع کرو، اور جب وہ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے تو تم اللہم ربنا لک الحمد کہو، اور جب وہ کھڑا ہو کر نماز پڑھے تو تم بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھو، جب وہ بیٹھ کر پڑھے تو تم بھی سب کے سب بیٹھ کر نماز پڑھو۔ باب نمبر 21۔ جب امام کو مرض، سفر یا کسی اور وجہ سے عذر پیش آ جائے تو لوگوں میں سے کسی کو نماز پڑھانے کے لیے اپنا جانشین خلیفہ مقرر کرنا، اور جس نے ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھی جو کسی عذر کی بنا پر کھڑا ہونے سے قاصر ہو، اس کے لیے لازم ہے اگر وہ کھڑا ہو سکتا ہے تو کھڑا ہو کر پڑھے بیٹھے ہوئے۔ امام کے پیچھے جو مقتدی کھڑے ہونے کی طاقت رکھتا ہو اس کے لیے بیٹھ کر نماز پڑھنا منسوخ ہے۔ حدیث نمبر 936۔ موسیٰ بن ابی عائشہ نے عبید اللہ بن عبداللہ سے روایت کی، انہوں نے کہا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے کہا کیا آپ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے بارے میں نہیں بتائیں گی؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں؟ جب بیماری کے سبب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حرکات و سکنات بوجھل ہونے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ ہم نے عرض کی اللہ کے رسول نہیں، وہ سب آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا میرے لیے بڑے تشت میں پانی رکھو۔ ہم نے پانی رکھا تو آپ نے غسل فرمایا، پھر آپ نے اٹھنے کی کوشش کی تو آپ پر بے ہوشی طاری ہو گئی، پھر آپ کو افاقہ ہوا تو فرمایا کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ ہم نے کہا نہیں اللہ کے رسول، وہ آپ کے منتظر ہیں۔ آپ نے فرمایا میرے لیے بڑے تشت میں پانی رکھو۔ ہم نے رکھا تو آپ نے غسل فرمایا، پھر آپ اٹھنے لگے تو آپ پر غشی طاری ہو گئی، پھر ہوش میں آئے تو فرمایا کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ ہم نے کہا نہیں اللہ کے رسول، وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا میرے لیے بڑے تشت میں پانی رکھو۔ ہم نے رکھا تو آپ نے غسل فرمایا، پھر اٹھنے لگے تو بے ہوش ہو گئے، پھر ہوش میں آئے تو فرمایا کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ ہم نے کہا نہیں اللہ کے رسول، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لوگ مسجد میں اکٹھے بیٹھے ہوئے عشاء کی نماز کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف پیغام بھیجا کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ پیغام لانے والا ان کے پاس آیا اور بولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو حکم دے رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اور وہ بہت نرم دل انسان تھے، عمر آپ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا آپ ہی اس کے زیادہ حقدار ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ان دنوں ابوبکر رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو نماز پڑھائی۔ پھر یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ تخفیف محسوس فرمائی تو دو مردوں کا سہارا لے کر، جن میں سے ایک عباس رضی اللہ عنہ تھے، نماز سے ظہر کے لیے نکلے۔ اس وقت ابوبکر رضی اللہ عنہ لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے۔ جب ابوبکر رضی اللہ عنہ نے آپ کو دیکھا تو پیچھے ہٹنے لگے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اشارہ کیا کہ پیچھے نہ ہٹیں، اور آپ نے ان دونوں سے فرمایا مجھے اس کے پہلو میں بٹھا دو۔ ان دونوں نے آپ کو ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پہلو میں بٹھا دیا۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے تھے، اور لوگ ابوبکر رضی اللہ عنہ کی نماز کی اقتداء کر رہے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرنے والے راوی عبید اللہ نے کہا پھر میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے عرض کی کیا میں آپ کے سامنے وہ حدیث پیش نہ کروں جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے بارے میں بیان کی ہے؟ انہوں نے کہا لاؤ، تو میں نے ان کے سامنے عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث پیش کی۔ انہوں نے
اس میں سے کسی بات کا انکار نہ کیا، ہاں اتنا کہا کیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمہیں اس آدمی کا نام بتایا جو عباس رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے؟ میں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا وہ علی رضی اللہ عنہ تھے۔ حدیث نمبر 937۔ معمر نے بیان کیا، زہری نے کہا مجھے عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ نے خبر دی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اسے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کا آغاز میمونہ رضی اللہ عنہ کے گھر سے ہوا۔ آپ نے اپنی بیویوں سے اجازت مانگی کہ آپ کی تیمارداری میرے گھر میں کی جائے، انہوں نے اجازت دے دی۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا آپ اس طرح نکلے کہ آپ کا ایک ہاتھ فضل بن عباس رضی اللہ عنہ کے کندھے پر اور دوسرا ہاتھ ایک دوسرے آدمی پر تھا، اور نکاحت کی وجہ سے آپ اپنے پاؤں سے زمین پر لکیریں بناتے جا رہے تھے۔ عبداللہ نے بیان کیا کہ میں نے یہ حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہ کو سنائی تو انہوں نے کہا کیا تم جانتے ہو وہ دوسرا آدمی جس کا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نام نہیں لیا کون تھے؟ وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حدیث نمبر 938۔ عقیل بن خالد نے کہا ابن شہاب ظاہری نے کہا مجھے عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری شدت اختیار کر گئی اور آپ کی تکلیف میں اضافہ ہو گیا تو آپ نے اپنی بیویوں سے اجازت طلب کی کہ ان کی تیمارداری میرے گھر میں ہو، انہوں نے اجازت دے دی۔ پھر آپ دو آدمیوں کے درمیان ان کا سہارا لے کر نکلے، آپ کے دونوں پاؤں زمین پر لکیر بناتے جا رہے تھے اور آپ عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ اور ایک دوسرے آدمی کے درمیان تھے۔ حدیث کے راوی عبید اللہ نے کہا عائشہ رضی اللہ عنہ نے جو کچھ کہا میں نے اس کا تذکرہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے کیا تو انہوں نے مجھ سے کہا کیا تم جانتے ہو وہ آدمی کون تھا جس کا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے نام نہیں لیا؟ انہوں نے کہا میں نے کہا نہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا وہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ تھے۔ حدیث نمبر 939۔ عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود نے خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو امام بنانے کے اس معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار بات کی، میں نے اتنی بار آپ سے صرف اس لیے رجوع کیا کہ میرے دل میں یہ بات بیٹھتی نہ تھی کہ لوگ آپ کے بعد کبھی اس شخص سے محبت کریں گے جو آپ کا قائم مقام ہوگا، اور اس کے برعکس میرا خیال یہ تھا کہ آپ کی جگہ پر جو شخص بھی کھڑا ہوگا لوگ اسے برے شگون کا حامل سمجھیں گے، اس لیے میں چاہتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امامت کی ذمہ داری ابوبکر سے ہٹا دیں۔ حدیث نمبر 840۔ عبید اللہ بن عبداللہ کے بجائے حمزہ بن عبداللہ بن عمر نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کے دوران میں میرے گھر تشریف لے آئے تو آپ نے فرمایا ابوبکر کو حکم پہنچاؤ کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ وہ کہتی ہیں میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر نرم دل انسان ہیں، جب وہ قرآن پڑھیں گے تو اپنے آنسوں پر قابو نہیں رکھ سکیں گے، لہٰذا اگر آپ ابوبکر رضی اللہ عنہ کے بجائے کسی اور کو حکم دیں تو بہتر ہوگا۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اللہ کی قسم میرے دل میں اس چیز کو ناپسند کرنے کی اس کے علاوہ اور کوئی بات نہ تھی کہ جو شخص سب سے پہلے آپ کی جگہ کھڑا ہوگا لوگ اسے برا سمجھیں گے، اس لیے میں نے 2 یا 3 دفعہ اپنی بات دہرائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابوبکر ہی لوگوں کو نماز پڑھائیں، بلا شبہ تم یوسف علیہ السلام کے ساتھ معاملہ کرنے والی عورتیں ہی ہو۔ حدیث نمبر 941۔ ابو معاویہ اور وکیع نے احمد سے، انہوں نے ابراہیم سے، انہوں نے اسود سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری شدت اختیار کر گئی تو بلال رضی اللہ عنہ آپ کو نماز کی اطلاع دینے کے لیے حاضر ہوئے۔ آپ نے فرمایا ابوبکر سے کہو وہ نماز پڑھائیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول ابوبکر جلد غمزدہ ہو جانے والے انسان ہیں اور وہ جب آپ کی جگہ کھڑے ہوں گے تو لوگوں کو قرات بھی نہیں سنا سکیں گے، لہٰذا اگر آپ عمر رضی اللہ عنہ کو حکم دے دیں تو بہتر ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا ابوبکر سے کہو وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ میں نے حفصہ رضی اللہ عنہ سے کہا تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو کہ ابوبکر جلد غمزدہ ہونے والے انسان ہیں،
جب وہ آپ کی جگہ پر کھڑے ہوں گے تو لوگوں کو قرات نہ سنا سکیں گے، چنانچہ اگر آپ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیں تو بہتر ہوگا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ نے آپ سے کہہ دیا تو آپ نے فرمایا تم یوسف علیہ السلام کے ساتھ معاملہ کرنے والی عورتوں ہی کی طرح ہو۔ ابوبکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں لوگوں نے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم پہنچا دیا تو انہوں نے لوگوں کو نماز پڑھائی۔ جب ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز شروع کر دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طبیعت میں قدر تخفیف محسوس کی۔ آپ اٹھے، دو آدمی آپ کو سہارا دیے ہوئے تھے اور آپ کے پاؤں زمین پر لکیر کھینچتے جا رہے تھے۔ وہ فرماتی ہیں جب آپ مسجد میں داخل ہوئے تو ابوبکر رضی اللہ عنہ نے آپ کی آہٹ سن لی، وہ پیچھے ہٹنے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اشارہ کیا کہ اپنی جگہ کھڑے رہو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور ابوبکر رضی اللہ عنہ کی بائیں جانب بیٹھ گئے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے اور ابوبکر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کر ابوبکر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی اقتداء کر رہے تھے اور لوگ ابوبکر رضی اللہ عنہ کی اقتداء کر رہے تھے۔ حدیث نمبر 942 علی بن مسر اور عیسیٰ بن یونس نے احمد سے اسی سند کے ساتھ مذکورہ بالا روایت بیان کی۔ ان دونوں کی حدیث میں ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مرض میں مبتلا ہوئے جس میں آپ نے وفات پائی، ابن مسر کی روایت میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لایا گیا یہاں تک کہ انہیں ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں بٹھایا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے اور ابوبکر رضی اللہ عنہ لوگوں کو تکبیر سنا رہے تھے۔ عیسیٰ کی روایت میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور لوگوں کو نماز پڑھانے لگے۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ آپ کے پہلو میں تھے اور لوگوں کو آپ کی تکبیر سنا رہے تھے۔ حدیث نمبر 943 ایک اور سند کے ساتھ شام نے اپنے والد عروہ سے روایت کی اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔ انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیماری میں ابوبکر رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں تو وہ ان کو نماز پڑھاتے رہے۔ عروہ نے کہا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طبیعت میں کچھ ہلکا پن محسوس کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے۔ اس وقت ابوبکر رضی اللہ عنہ لوگوں کی امامت کر رہے تھے۔ جب ابوبکر رضی اللہ عنہ نے آپ کو دیکھا تو پیچھے ہٹنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اشارہ کیا کہ جیسے ہو ویسے ہی رہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برابر کے پہلو میں بیٹھ گئے تو ابوبکر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز ادا کر رہے تھے اور لوگ ابوبکر رضی اللہ عنہ کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے تھے۔ حدیث نمبر 944 سالم نے ابن شہاب سے روایت کی، انہوں نے کہا حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے مجھے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے دوران جس میں آپ نے وفات پائی ابوبکر رضی اللہ عنہ لوگوں کو نماز پڑھاتے تھے، حتیٰ کہ جب سوموار کا دن آیا اور صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین نماز میں صف بستہ تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرے کا پردہ اٹھایا اور ہماری طرف دیکھا۔ اس وقت آپ کھڑے ہوئے تھے، ایسا لگتا تھا آپ کا روح انور مصحف کا ایک ورق ہے۔ پھر آپ نے ہنستے ہوئے تبسم فرمایا۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نماز میں ہی اس خوشی کے سبب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باہر آنے سے ہوئی تھی مبہوت ہو کر رہ گئے۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ الٹے پاؤں لوٹے تاکہ صف میں مل جائیں۔ انہوں نے سمجھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے باہر تشریف لا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اشارہ فرما کر اپنی نماز مکمل کرو، پھر آپ واپس حجرے میں داخل ہو گئے اور پردہ لٹکا دیا۔ اسی دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے۔ حدیث نمبر 945 سفیان بن عینہ نے ابن شہاب ظاہری سے انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف میں نے جو آخری نظر ڈالی وہ اس طرح تھی کہ سوموار کے دن آپ نے حجرے کا پردہ اٹھایا جس طرح اوپر واقعہ بیان ہوا ہے۔ امام مسلم فرماتے ہیں سالے کی حدیث کامل اور سیر حاصل ہے۔ حدیث نمبر 946 عمر نے ظاہری کے حوالے سے خبر دی، انہوں نے کہا مجھے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے خبر دی جب سوموار کا دن آیا، اوپر والے دونوں راویوں کے مطابق۔ حدیث نمبر 947 عبدالعزیز نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے حدیث بیان کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کے ایام میں 3 دن ہماری طرف تشریف نہ لائے۔
انہی دنوں میں سے ایک دن نماز کھڑی کی گئی اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھنے لگے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کمرے کے پردے کی طرف بڑھے اور اسے اٹھا دیا۔ جب ہمارے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روح انور کھلا تو ہم نے کبھی ایسا منظر نہ دیکھا تھا جو ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کے نظارے سے جو ہمارے سامنے تھا زیادہ حسین اور پسندیدہ ہو۔ وہ کہتے ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ہاتھ سے اشارہ کیا کہ وہ آگے بڑھیں اور آپ نے پردہ گرا دیا، پھر آپ وفات تک ایسا نہ کر سکے۔ حدیث نمبر 948 حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے اور آپ کی بیماری نے شدت اختیار کی تو آپ نے فرمایا ابو بکر سے کہو وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ اس پر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی وہ نرم دل آدمی ہیں، جب آپ کی جگہ کھڑے ہوں گے تو لوگوں کو نماز نہ پڑھا سکیں گے۔ آپ نے فرمایا اے عائشہ ابو بکر سے کہو وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں، تم تو یوسف علیہ السلام کے ساتھ معاملہ کرنے والیوں کی طرح ہو۔ انہوں نے ابو موسیٰ نے کہا اس طرح ابو بکر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں لوگوں کو نماز پڑھانے لگے۔ باب نمبر 22 جب امام کی آمد میں تاخیر ہو جائے اور کسی دوسرے کو آگے کرنے میں فتنہ و فساد کا خوف نہ ہو تو کسی کو جماعت کے لیے آگے کر دینا جائز ہے۔ حدیث نمبر 949 امام مالک نے ابو حازم سے اور انہوں نے حضرت سہیل بن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو عمر بن عوف کے ہاں ان کے درمیان صلح کرانے کے لیے تشریف لے گئے۔ اس دوران میں نماز کا وقت ہو گیا تو مؤذن ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور کہا کیا آپ لوگوں کو نماز پڑھائیں گے تاکہ میں تکبیر کہوں؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا ہاں۔ انہوں نے سہیل بن سعد نے کہا اس طرح ابو بکر رضی اللہ عنہ نے نماز شروع کر دی۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے جبکہ لوگ نماز میں تھے۔ آپ بچ کر گزرتے ہوئے پہلی صف میں پہنچ کر کھڑے ہو گئے۔ اس پر لوگوں نے ہاتھوں پر مار کر آواز کرنی شروع کر دی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنی نماز میں کسی اور طرف توجہ نہیں دیتے تھے۔ جب لوگوں نے مسلسل ہاتھوں سے آواز کی تو وہ متوجہ ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اشارہ کیا کہ اپنی جگہ کھڑے رہیں۔ اس پر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس بات کا حکم دیا۔ پھر اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ پیچھے ہٹ کر صف میں صحیح طرح کھڑے ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ جب آپ فارغ ہوئے تو فرمایا اے ابو بکر جب میں نے تمہیں حکم دیا تو اپنی جگہ ٹکے رہنے سے تمہیں کس چیز نے روک دیا؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا ابو قحافہ کے بیٹے کے لیے یہ زیبا نہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آگے کھڑے ہو کر جماعت کرائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کیا ہوا؟ میں نے تم لوگوں کو دیکھا کہ تم بہت تالیاں بجا رہے تھے۔ جب نماز میں تمہیں کوئی ایسی بات پیش آ جائے جس پر توجہ دلانا ضروری ہو تو سبحان اللہ کہو۔ جب کوئی سبحان اللہ کہے تو اس کی طرف توجہ کی جائے گی۔ ہاتھ پر ہاتھ مارنا صرف عورتوں کے لیے ہے۔ حدیث نمبر 950 عبدالعزیز بن ابی حازم اور یعقوب بن عبد الرحمن القاری دونوں نے ابو حازم سے اور انہوں نے سہیل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام مالک کی روایت کی طرح روایت بیان کی۔ ان دونوں کی حدیث میں یہ ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے دونوں ہاتھ بلند کیے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور الٹے پاؤں واپس ہوئے حتیٰ کہ صف میں آ کھڑے ہوئے۔ حدیث نمبر 951 عبیداللہ نے ابو حازم سے اور انہوں نے حضرت سہیل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ بنو عمرو بن عوف کے درمیان صلح کرانے تشریف لے گئے۔ آگے مذکورہ بالا راویوں کے مانند حدیث بیان کی اور اس میں یہ اضافہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور صفوں کو چیرتے ہوئے پہلی صف کے قریب کھڑے ہو گئے۔ اس میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ الٹے پاؤں پیچھے لوٹ آئے۔ حدیث نمبر 952 عباد بن زیاد کو عروہ بن مغیرہ بن شعبہ نے خبر دی کہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک میں شریک ہوئے۔
مغیرہ نے کہا صبح کی نماز سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے باہر نکلے اور میں نے آپ کے ہمراہ پانی کا ایک برتن اٹھا لیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف لوٹے تو میں برتن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر پانی ڈالنے لگا۔ آپ نے اپنے دونوں ہاتھ 3 بار دھوئے، پھر اپنا چہرہ دھویا، اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں سے جبہ نکالنے لگے۔ جبے کی دونوں آستینیں تنگ ہوئیں تو آپ نے اپنے ہاتھ جبے کے اندر کر لیے، حتیٰ کہ آپ نے اپنے بازو جبے کے نیچے سے نکال لیے اور دونوں ہاتھ کہنیوں تک دھوئے۔ پھر اپنے دونوں موزوں پر مسح کر کے وضو مکمل کیا، پھر آپ آگے بڑھے۔ مغیرہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں بھی آپ کے ساتھ آگے بڑھا، یہاں تک کہ ہم نے لوگوں کو اس حال میں پایا کہ وہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو آگے کر چکے تھے۔ انہوں نے نماز پڑھائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 رکعتوں میں سے ایک ملی۔ آپ نے آخری رکعت لوگوں کے ساتھ ادا کی، چنانچہ جب حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے سلام پھیرا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز کی تکمیل کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اس بات نے مسلمانوں کو گھبراہٹ میں مبتلا کر دیا اور انہوں نے کثرت سے سبحان اللہ کہنا شروع کر دیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز پوری کر لی تو ان کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا تم نے اچھا کیا، یا فرمایا تم نے ٹھیک کیا۔ آپ نے ان کی تحسین فرمائی کہ انہوں نے وقت پر نماز پڑھ لی تھی۔ حدیث نمبر 953۔ اسماعیل بن محمد بن سعد نے حمزہ بن مغیرہ سے روایت کی جو عباد کی روایت کی طرح ہے۔ اس میں یہ بھی ہے مغیرہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے عبد الرحمن بن عوف کو پیچھے کرنا چاہا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے آگے رہنے دو۔ باب نمبر 22۔ نماز میں اگر کوئی بات پیش آ جائے تو مرد تسبیح کہے اور عورت ہاتھ کی پشت پر ہاتھ مارے۔ حدیث نمبر 954۔ ابوبکر بن ابی شیبہ، عمر ناقد اور زہیر بن حرب نے کہا ہمیں سفیان بن عینہ نے زہری سے حدیث سنائی، انہوں نے ابو سلمہ سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی۔ نیز ہارون بن معروف اور حرملہ بن یحییٰ نے کہا ہمیں ابن وحیب نے بتایا، انہوں نے کہا مجھے یونس نے ابن شہاب کے حوالے سے خبر دی کہ مجھے سعد بن مسیب اور ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے خبر دی کہ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام کو متنبہ کرنے کا طریقہ مردوں کے لیے تسبیح سبحان اللہ کہنا ہے اور عورتوں کے لیے ہاتھ پر ہاتھ مارنا ہے۔ حرملہ نے اپنی روایت میں یہ اضافہ کیا کہ ابن شہاب نے کہا میں نے علم والے لوگوں کو دیکھا وہ تسبیح کہتے تھے اور اشارہ کرتے تھے۔ حدیث نمبر 955۔ ابو صالح نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی سابقہ روایت کی مانند روایت بیان کی۔ حدیث نمبر 956۔ حمام نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی مذکورہ بالا حدیث کی مانند روایت بیان کی اور اس میں اضافہ کیا نماز میں متنبہ کرنے کے لیے۔ باب نمبر 24۔ نماز کو اچھی طرح مکمل طور پر ادا خشوع و عاجزی سے پڑھنے کا حکم۔ حدیث نمبر 957۔ سعید کے والد ابو سعید مقبوری نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، کہا ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی، پھر سلام پھیرا اور فرمایا اے فلاں تم اپنی نماز اچھی طرح نہیں پڑھ سکتے، کیا نمازی نماز پڑھتے وقت یہ نہیں دیکھتا غور کرتا کہ وہ نماز کیسے پڑھتا ہے؟ وہ اپنے ہی لیے نماز پڑھتا ہے، کسی دوسرے کے لیے نہیں۔ اللہ کی قسم میں اپنے پیچھے بھی اس طرح دیکھتا ہوں جس طرح سامنے دیکھتا ہوں۔ حدیث نمبر 958۔ ایرج نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم سمجھتے ہو کہ میرا رخ ادھر سامنے ہی ہے؟ اللہ کی قسم مجھ پر نہ تمہارا رکوع مخفی ہے اور نہ تمہارا سجدہ، یقیناً میں تمہیں اپنے پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ حدیث نمبر 968۔ شعبہ نے کہا میں نے قتادہ سے سنا، وہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کر رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رکوع اور سجدہ پوری طرح کیا کرو، اللہ کی قسم میں تمہیں اپنے پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ بلکہ غالباً آپ نے اس طرح فرمایا جب تم رکوع اور سجدہ کرتے ہو تو میں تمہیں اپنی پیٹھ پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ حدیث نمبر 960۔ قتادہ سے شعبہ کے بجائے دستوائی والے حشام اور سعید نے اپنی اپنی سند کے ساتھ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا رکوع اور سجود کو مکمل کرو، اللہ کی قسم جب بھی تم رکوع کرتے ہو اور جب بھی تم سجدہ کرتے ہو تو میں اپنی پیٹھ پیچھے تمہیں دیکھتا ہوں۔ اور سعید کی روایت میں اذا ما رکعتم و اذا ما سجدتم کے بجائے اذا رکعتم و سجدتم، جب تم رکوع سجدہ کرتے ہو کے الفاظ ہیں، یعنی سعید کی روایت میں اذا کے بعد دونوں جگہ ما کا لفظ نہیں۔ باب نمبر 25 رکوع اور سجدے وغیرہ میں امام سے سبقت کرنے کی حرمت۔ حدیث نمبر 961 علی بن مسہر نے مختار بن فلفل سے، انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی اور نماز سے فراغت کے بعد ہماری طرف رخ کیا اور فرمایا لوگو میں تمہارا امام ہوں، تم مجھ سے سبقت نہ کیا کرو، نہ رکوع میں نہ سجود میں، نہ قیام میں نہ سلام پھیرنے میں، کیونکہ میں تمہیں اپنے سامنے اور اپنے پیچھے دیکھتا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر تم ان تمام چیزوں کو دیکھو جو میں نے دیکھی تو تم کم ہنسو اور زیادہ رو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین نے عرض کی اے اللہ کے رسول آپ نے کیا دیکھا؟ آپ نے فرمایا میں نے جنت اور دوزخ کو دیکھا ہے۔ حدیث نمبر 962 علی بن مسہر کے بجائے جریر اور ابن فضیل دونوں نے اپنی اپنی سند سے مختار بن فلفل سے روایت کی، انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مذکورہ بالا روایت بیان کی۔ جریر کی حدیث میں نہ سلام پھیرنے کے الفاظ نہیں، نہ سلام پھیرنے کے الفاظ نہیں۔ حدیث نمبر 963 حماد بن زید نے محمد بن زیاد سے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث سنائی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص امام سے پہلے رکوع و سجود سے سر اٹھاتا ہے کیا وہ اس بات سے نہیں ڈرتا کہ اللہ تعالیٰ اس کے سر کو گدھے کے سر جیسا بنا دے۔ حدیث نمبر 964 یونس نے محمد بن زیاد سے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنی نماز میں امام سے پہلے سر اٹھاتا ہے وہ اس بات سے محفوظ نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی صورت گدھے کی صورت میں بدل دے۔ حدیث نمبر 965 ربیع بن مسلم، شعبہ اور حماد بن سلمہ سب نے مختلف سندوں سے محمد بن زیاد سے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کی اور انہوں نے یہی روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی۔ ان راویوں میں سے ربیع بن مسلم کی حدیث میں اس کی صورت بدل دے کے بجائے اور اللہ اس کا چہرہ گدھے کا چہرہ بنا دے کے الفاظ ہیں۔ باب نمبر 26 نماز میں آسمان کی طرف نظر اٹھانے کی ممانعت۔ حدیث نمبر 966 حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ نماز میں اپنی نظریں آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں وہ ہر صورت اپنی اس حرکت سے باز آ جائیں ورنہ ہو سکتا ہے ان کی نظر ان کی طرف نہ لوٹے سلب کر لی جائے۔ حدیث نمبر 967 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ نماز میں دعا کے وقت اپنی نظریں آسمان کی طرف بلند کرنے سے لازماً باز آ جائیں یا پھر ایسا ہو سکتا ہے کہ ان کی نظریں اچک لی جائیں۔ باب نمبر 27 اس باب کو بھی سمجھیے گا اور اس میں 4 احادیث ہیں ان کو بھی سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ آج کل کچھ لوگ جو ہیں وہ ان احادیث کو لے کر کے یہ لوگوں کو بتاتے پھر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع دین سے منع کیا، اور وہ رفع دین کون سا ہے وہ اس باب کے شروع میں ہی باب نمبر 27 میں لکھا ہوا ہے۔ آپ اس چیز کو سمجھیے گا، پہلے باب کو پڑھ لیتے ہیں۔ باب نمبر 27 نماز میں سکون اختیار کرنے کا حکم اور سلام پھیرتے ہوئے ہاتھ سے اشارہ کرنے اور ہاتھ اٹھانے کی ممانعت۔ سمجھ آ گئی کہاں ممانعت ہے؟ اسلام کے ٹائم میں ہاتھ سے اشارہ اور ہاتھ اٹھانے کی ممانعت، نیز پہلی صفوں کو مکمل کرنے اور ان میں جڑنے اور مل کر کھڑے ہونے کا حکم۔ یہ باب جب تک آپ نہیں دیکھیں گے آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ حدیث کہاں پہ ہے، اور جو لوگ اس حدیث کو لے کر کے باطل تعویل کرتے ہیں کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع دین منع کیا ہے تو ان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ حدیث نمبر 968 ابو معاویہ نے احمد سے، انہوں نے مسیب بن رافع سے، انہوں نے تمیم بن طرفہ سے اور انہوں نے حضرت جابر بن سمرہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکل کر ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا کیا وجہ ہے کہ میں تمہیں نماز میں اس طرح ہاتھ اٹھاتے دیکھ رہا ہوں جیسے وہ بدکتے ہوئے سرکش گھوڑوں کی دمیں ہوں؟ ہاتھ اٹھا کر دائیں بائیں گھوڑے کی دم کی طرح کیوں ہلاتے ہو؟ دیکھیے حدیث نمبر 970 اور 71
نماز میں پرسکون رہو۔ انہوں نے کہا پھر آپ ایک اور موقع پر تشریف لائے اور ہمیں مختلف حلقوں میں بیٹھے دیکھا تو فرمایا کیا وجہ ہے کہ میں تمہیں ٹولیوں میں بٹا ہوا دیکھ رہا ہوں؟ پھر ایک اور موقع پر تشریف لائے تو فرمایا تم اس طرح صف بندی کیوں نہیں کرتے جس طرح بارگاہ الہی میں فرشتے صف بستہ ہوتے ہیں؟ ہم نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فرشتے اللہ کی بارگاہ میں کس طرح صف بندی کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ پہلی صفوں کو مکمل کرتے ہیں اور صف میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر کھڑے ہوتے ہیں۔ اس حدیث میں 3 واقعات ہیں۔ پہلے جو ہے سلام کے ٹائم رفع دین، سلام کے ٹائم یہ ہاتھ سے اشارہ کرنے کا جو ہے وہ ہے۔ اس کے بعد دوسرے ٹائم میں جو ٹولیوں میں بٹے ہوئے ہیں صحابہ، تیسرے ٹائم میں صف کو برابر کرنے کا حکم ہے۔ تو یہ حدیث لے کر کے لوگوں میں گمراہی پہ جو پھیلاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے اس کو ڈرنا چاہیے۔ حدیث نمبر 959، وکی اور عیسیٰ بن یونس نے اپنی اپنی سند سے روایت کرتے ہوئے کہا ہمیں اعمش نے اسی سند کے ساتھ مذکورہ بالا حدیث بیان کی، جو حدیث گزر چکی ہے اسی طرح کی حدیث۔ حدیث نمبر 970 اور 71 دیکھنے کے بعد آپ کو انشاءاللہ واضح ہو جائے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس موقع پر ہاتھ اٹھانے سے منع فرمایا ہے۔ حدیث نمبر 970، مسعر نے کہا مجھ سے عبید اللہ ابن قبطیہ نے حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت بیان کی، انہوں نے کہا کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تو ہم کہتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور انہوں نے اپنے ہاتھ سے دونوں جانب اشارہ کیا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ہاتھوں کے ساتھ اشارہ کیوں کرتے ہو جیسے وہ بھدکتے ہوئے سرکش گھوڑوں کی دم میں ہوں؟ تم میں سے ہر ایک کے لیے بس یہی کافی ہے کہ اپنے ہاتھ اپنی رانوں پر رکھے، پھر اپنے بھائی کو سلام کرے جو دائیں جانب ہے اور جو بائیں جانب ہے۔ حدیث نمبر 971، فرات قزاز سے عبید اللہ نے انہوں نے حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، ہم لوگ جب سلام پھیرتے تو ہاتھوں کے اشارے سے السلام علیکم السلام علیکم کہتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرف دیکھا اور فرمایا کیا وجہ ہے کہ تم ہاتھوں سے اس طرح اشارہ کرتے ہو جیسے وہ بھدکتے ہوئے سرکش گھوڑوں کی دم میں ہوں؟ تم میں سے کوئی جب سلام پھیرے تو اپنے ساتھی کی طرف رخ کرے اور ہاتھ سے اشارہ نہ کرے۔ یہ 4 حدیثیں پڑھنے کے بعد ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ حدیث کس وقت کے لیے ہے، اور ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو اپنے آپ کو بڑے بڑے عالم اور بڑے بڑے مفتہی کہلواتے ہیں اور لوگوں کو جھوٹ بتاتے ہیں کہ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع دین سے منع کر دیا۔ رفع دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور سنت کو چھوڑنا مسلمان کا شیوا نہیں ہے۔ باب نمبر 28، صفوں کو برابر اور سیدھا کرنا اور اولیت کے حساب سے صفوں کی فضیلت۔ پہلی صف میں شرکت کے لیے ازدحام اور مسابقت، جن لوگوں کو دوسروں پر فضیلت حاصل ہے ان کو آگے کرنا اور امام کے قریب جگہ دینا۔ حدیث نمبر 972، عبداللہ بن ادریس ابو معاویہ اور وکی نے احمد سے روایت کی، انہوں نے عمارہ بن عمیر تمیمی سے، انہوں نے ابو عمر سے، انہوں نے حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ہمیں برابر کھڑا کرنے کے لیے ہمارے کندھوں کو ہاتھ لگا کر فرماتے برابر ہو جاؤ اور جدا جدا کھڑے نہ ہو کہ اس سے تمہارے دل باہم مختلف ہو جائیں۔ میرے ساتھ تم میں سے پختہ عقل والے دانش مند کھڑے ہوں، اور ان کے بعد وہ جو دانش مندی میں ان کے قریب ہوں، پھر وہ ان کے قریب ہوں۔ ابو مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا آج تم ایک دوسرے سے شدید ترین اختلاف رکھتے ہو۔ حدیث نمبر 973، جریر، عیسیٰ بن یونس اور سفیان بن عینہ نے اعمش سے باقی مانند اسی سند کے ساتھ مذکورہ بالا روایت بیان کی۔ حدیث نمبر 974، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ساتھ تم میں سے پختہ عقل والے اور دانش مند کھڑے ہوں، پھر وہ جو اس میں ان کے قریب ہوں، اور پھر وہ جو ان کے قریب ہوں، پھر وہ جو ان کے قریب ہوں، 3 بار فرمایا، اور تم بازاروں کے گڈ مڈ گروہ بننے سے بچو۔ حدیث نمبر 975، قتادہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی صفوں کو برابر کیا کرو کیونکہ صفوں کا برابر کرنا نماز کی تکمیل کا حصہ ہے۔ حدیث نمبر 976، عبدالعزیز نے جو صہیب کے بیٹے ہیں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صفیں پوری کرو، میں اپنے پیٹھ پیچھے تمہیں دیکھتا ہوں۔
حدیث نمبر 977 حمام بن منبع نے کہا یہ ہے جو ہمیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا۔ پھر انہوں نے ان میں سے متعدد احادیث بیان کی اور کہا نماز میں صف سیدھی رکھو کیونکہ صف کو سیدھا رکھنا نماز کے حسن ادائیگی کا حصہ ہے۔ حدیث نمبر 978 سالم بن ابی جعد غطفانی نے کہا میں نے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے تم ہر صورت اپنی صفوں کو برابر رکھو ورنہ اللہ تعالیٰ لازماً تمہارے رخ ایک دوسرے کی مخالف سمتوں میں کر دے گا۔ حدیث نمبر 989 ابو حیثمہ نے سماک بن حرب سے روایت کی، انہوں نے کہا میں نے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری صفوں کو اس قدر سیدھا اور برابر کرتے تھے گویا آپ ان کے ذریعے سے تیروں کو سیدھا کر رہے ہیں، حتیٰ کہ جب آپ کو یقین ہو گیا کہ ہم نے آپ سے اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیا ہے تو اس کے بعد ایک دن آپ گھر سے نکل کر تشریف لائے اور نماز پڑھانے کی جگہ کھڑے ہو گئے اور قریب تھا کہ آپ تکبیر کہیں اور نماز شروع فرما دیں۔ آپ نے ایک آدمی کو دیکھا، اس کا سینہ صف سے کچھ آگے نکلا، اس کا سینہ صف سے کچھ آگے نکلا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا اللہ کے بندوں تم لازمی طور پر اپنی صفوں کو سیدھا کرو ورنہ اللہ تمہارے رخ ایک دوسرے کے خلاف موڑ دے گا۔ حدیث نمبر 980 ابو احوص اور ابو عوانہ نے اپنی اپنی سند کے ساتھ سماک سے مذکورہ بالا روایت کے ہم معنی روایت بیان کی۔ حدیث نمبر 981 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر لوگ جان لیں کہ اذان کہنے اور پہلی صف کا حصہ بننے میں کیا خیر و برکت ہے، پھر وہ اس کی خاطر قرآن اندازی کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ پائیں تو وہ اس کے لیے قرآن اندازی بھی کریں، اور اگر وہ جان لیں کہ ظہر کی نماز جلدی ادا کرنے میں کتنا اجر و ثواب ملتا ہے تو اس کے لیے ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کریں گے، اور اگر انہیں معلوم ہو جائے کہ عشاء اور صبح کی نمازوں میں کتنا ثواب ہے تو ان دونوں نمازوں میں ہر صورت پہنچیں چاہے گھسٹ کر آنا پڑے۔ حدیث نمبر 982 ابو اشہب نے ابو نضرہ عبدی سے اور انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو صف بندی میں پیچھے رہتے دیکھا تو ان سے کہا آگے بڑھو اور براہ راست میری اقتداء کرو، اور جو لوگ تمہارے بعد ہوں وہ تمہاری اقتداء کریں۔ کچھ لوگ مسلسل پیچھے رہتے جائیں گے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ ان کو پیچھے کر دے گا۔ حدیث نمبر 983 جریری نے ابو نضرہ سے انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو مسجد کے پچھلے حصے میں دیکھا، آگے اس طرح روایت بیان کی جو پہلے گزر چکی ہے۔ حدیث نمبر 984 ابراہیم بن دینار اور محمد بن حرب واسطی نے کہا ہمیں ابو قطان عمرو بن ہیثم نے حدیث سنائی کہ ہمیں شعبہ نے قتادہ سے حدیث سنائی، انہوں نے خلاص سے، انہوں نے ابو رافع سے اور انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم جان لو یا لوگ جان لیں کہ اگلی صف میں کیا فضیلت ہے تو اس میں قرآن اندازی ہو۔ ابن حرب نے فی الصف المقدمی لکانت قرآ کے بجائے فی الصف الاول ما کانت الا قرآ، پہلی صف میں کیا ہے تو قرآ کے سوا کچھ نہ ہو کہا۔ حدیث نمبر 985 جریر نے سہیل سے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں کی بہترین صف پہلی اور بدترین صف آخری ہے، جبکہ عورتوں کی بہترین صف آخری اور بدترین صف پہلی ہے۔ اس حدیث سے یہ بھی بات واضح ہو جاتی ہے کہ عورتیں مسجد میں جا کے نماز پڑھ سکتی ہیں، لیکن ہمارے ہاں بولا جاتا ہے کہ پتہ نہیں، اللہ معاف کرے۔ حدیث نمبر 986 عبدالعزیز یعنی داروردی نے سہیل سے اسی سند کے ساتھ یہی روایت بیان کی۔